ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں اختتام ہفتہ ہونے والے پرتشدد واقعات کے لیے صدر ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس میں نسلی مساوات کا مطالبہ کرنے والوں اور صدر ٹرمپ کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے لفظ کہنے سے وہ مضبوط دکھائی دیں گے، لیکن اپنے حامیوں کو ملک میں مسلح ملیشیا کی طرح حرکتیں کرنے سے نہ روک پانا ان کی کمزوری کا عکاس ہے۔ پورٹلینڈ میں گزشتہ 3 ماہ سے رات کے وقت مظاہرین سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ ہفتے کے روز صدر ٹرمپ کے حامیوں اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کے مظاہرین میں تصادم کے بعد ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ مرنے والے کا تعلق دائیں بازو کے اقدامت پسند گروپ سے تھا۔ ٹویٹر پر صدر ٹرمپ نے بلیک لائیوز میٹر کے خلاف جوابی مظاہرے کرنے والوں کو زبردست محب وطن کہا۔ گزشتہ ہفتے ریاست وسکونسن کے شہر کنوشا میں ایک سیاہ فام شخص پر پولیس کی فائرنگ کے بعد وہاں بھی احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا۔ متاثرہ شخص ہسپتال میں زیر علاج ہے، مگر احتجاج میں شامل 3 افراد پر صدر ٹرمپ کے ایک حامی نے گولیاں چلا دیں، جس سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن میں صدر ٹرمپ نے نسلی برابری کے لیے احتجاج کرنے والوں کو انتشار پسند قرار دیتے ہوئے ڈیموکریٹس پر الزام عائد کیا کہ وہ سیاہ فام امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان مظاہروں میں ہونے والے تشدد کی مذمت نہیں کرتے۔ ڈیموکریٹ جماعت انتشار پسندوں، فسادیوں، لٹیروں اور پرچم جلانے والوں کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے تو ان کی مرضی، لیکن آپ کے صدر کی حیثیت سے میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پیر کو جو بائیڈن نے اپنے حامیوں اور مخالفین دونوں کی جانب سے کسی بھی تشدد کی پرزور مذمت کی۔ سادہ الفاظ میں یہ لاقانونیت ہے، ایسا کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ تشدد امن نہیں لا سکتا، یہ صرف تباہی لائے گا۔ ریاست وسکونسن کے ڈیموکریٹ گورنر ٹونی ایورز کی درخواست کے باوجود صدر ٹرمپ نے کنوشا کے دورے کا ارادہ ترک نہیں کیا۔ صدر کو اپنے خط میں گورنر نے کہا کہ وہاں ان کی موجودگی سے تفریق مٹانے کی کوششوں میں مزید تاخیر ہوگی، جبکہ پورٹلینڈ کے ڈیموکریٹک میئر ٹیڈ ویلر نے بھی صدر پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ ملک میں نفرت اور تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں۔ جواباً صدر ٹرمپ نے شہر میں قیام امن کے لیے نیشنل گارڈ نہ بلانے پر میئر کو بے وقوف قرار دیا۔ جو بائیڈن کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں صدر ٹرمپ کی ناکامی کو سیاسی مہم کا مرکزی موضوع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ آیا صدر ٹرمپ کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کو اجاگر کرنے سے انتخابی مہم کے انداز میں تبدیلی آئے گی یا نہیں۔ تاہم عوامی رائے کے حالیہ جائزے دکھا رہے ہیں کہ مشیگن اور پینسلوینیا جیسی اہم ریاستوں میں صدر ٹرمپ پر جو بائیڈن کی سبقت کم ہو رہی ہے۔ برائن پیڈن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔